الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں موبائل کے استعمال کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ آپ احباب بخوب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جن ایجادات کا بہت زیادہ چرچا ہے، ان میں موبائل کو آپ سر فہرست کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہت پرانی چیز نہیں ہے، جدید ایجادات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس نے مختصر سے وقت میں اتنی مقبولیت اور اتنی ترقی حاصل کر لی ہے کہ یہ مقبولیت اور ترقی ممکن ہے یہ موبائل بنانے والے، ایجاد کرنے والوں کے ذہنوں میں بھی نہ ہو۔ سب سے پہلے 1973 کے اندر یہ موبائل تیار ہوا اور 1983 کے اندر یہ مارکیٹ میں آیا۔ پاکستان کے اندر 90 کی دہائی میں یہ متعارف ہوا، تو 83 سے لے کر اب تک تقریباً 42 سالوں کے قریب اس کو وقت گزرا ہے، لیکن اس وقت کے اندر یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ کیا ترقی پذیر، کیا ترقی یافتہ اور کیا پسماندہ علاقے، ہر شخص کی جیب میں اس نے اپنی جگہ بنائی اور اس کی ضرورت ہر ایک کو محسوس ہوئی۔ یہ موبائل کیا ہے؟ ابتدا میں تو صرف اس کا مقصد اتنا سا تھا کہ یہ رابطے کا ایک آسان سا ذریعہ ہے اور فوری رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ ابتدا میں تو اس کا مقصد اتنا سا تھا، لیکن رابطے سے بڑھ کر اس کے اندر مزید ترقی کی گئی، وسعت پیدا کی گئی، اس کے پروگرام مزید بڑھائے گئے، تو یہ بہت ساری انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے بھی کام آنے لگا۔ مثلاً آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے تو موبائل خرید و فروخت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی کوئی چیز بھی آپ نے آن لائن لینی ہے، دوسرے ملکوں سے منگوانی ہے، یہ بہترین خرید و فروخت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ڈیل کرنا ہے تو بینکنگ کا بہترین یہ ذریعہ ہے۔ رقوم اس سے ادا بھی ہوتے ہیں، یعنی دوسرے اداروں کو آپ رقم ادا بھی کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم منتقل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح موبائل کے ذریعے آپ اپنے گرد و بیش اور دنیا کے دیگر شہروں اور ملکوں کے حالات سے باخبر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انسانی بہت ساری ضروریات اس سے وابستہ ہو گئی، اور بہت ساری ضروریات میں یہ کارآمد بھی ہے۔
ان ساری ضروریات کو جب یہ پورا کرنے والی ایک چھوٹی سی شے ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی اس دور میں کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی ضروریات اس سے وابستہ ہیں اور کتنی آسانی کے ساتھ اس کے ذریعے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بلکہ کئی پہلوؤں کے اعتبار سے یہ کئی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کو اس نعمت الہی ہونے کے تصور سے دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان دل میں جو کیفیات پیدا ہونی چاہیے وہ تو شکر گزاری کی ہونی چاہیے، نعمت الہی کی ہونی چاہیے، اور یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ نعمت ہے۔ اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نعمت کیسے حاصل کی، یہ نعمت کیسے استعمال کی، اس نعمت کا تمہارا استعمال کا مقصد کیا تھا، پوچھا جائے گا۔ تو جب اس کو نعمت سمجھ کر استعمال کیا جائے تو یہ رابطے کا ذریعہ بھی ہے، دیگر ضروریات پوری کرنے کا بھی بہت بڑا سبب ہے، اور بہت ساری ضروریات اس سے پوری ہوتی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے جو توسیعی پروگرام ہیں ان کے اندر صرف ضروریات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ ان میں خواہشات کو بھی مد نظر رکھ دیا گیا۔ خواہشات نفسانی کی تکمیل کا بھی اسے ذریعہ بنا دیا گیا، انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ بنا دیا گیا۔ اور اب جتنے لوگوں کے پاس موبائل موجود ہے ان میں غالب اکثریت اس کو صرف رابطے یا ضرورت کا ایک ذریعہ نہیں سمجھتی، بلکہ اس کو انٹرٹینمنٹ کا، خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ایک ذریعہ سمجھتی ہے۔ چونکہ اس کے جو بنانے کے بنیادی مقاصد تھے ان مقاصد سے ہٹ کر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ضرورت سے آگے بڑھ کر تجاوز کیا جا رہا ہے حد سے۔ اس لیے یہ جو چیز نعمت تھی اب زحمت بن چکی ہے، یہ جو سہولت کا ذریعہ تھی اب یہ تباہی کا بہت بڑا ذریعہ بھی بن چکی ہے۔ سہولیات بھی اس کی بے شمار ہیں، لیکن اس کی آفات اور تباہیاں بھی بے شمار ہیں۔ سب سے پہلے یہ تصور ذہن نشین کر لیں کہ بنیادی طور پر یہ چیز نعمت ہے، اس کا استعمال اچھا ہو، شریعت کی حدود میں ہو تو یہ بہت سہولت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تو آخرت کی باز پرست تو ہوگی ہی، دنیا کے اندر بھی یہ بہت بڑا وبال بن جاتا ہے۔ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے جو غلط استعمالات ہوتے ہیں، ظاہر ہے غلط استعمال کریں گے تو ہی نقصانات ہوں گے۔ ان نقصانات میں سے اور غلط استعمالات میں سے سب سے پہلا نقصان اور سب سے پہلا غلط استعمال اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جب سے یہ موبائل عام ہوا اس کے پیکیجز سستے ہوئے۔ پہلے تو پیکیجز سستے تھے، لیٹ نائٹ پیکیجز، اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ نوجوان نسل رات بھر جاگتی رہتی، دن بھر سوتی رہتی، نہ کام کے نہ کاج کے، گھر پر بھی بوجھ اور اپنے دفتروں، کارخانوں، دکانوں پر بھی بوجھ۔ تو پھر سرکاری سطح پر یہ آواز اٹھائی گئی کہ یہ جو لیٹ نائٹ پیکیجز ہیں ان کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ اب وہ پیکیجز پورے 24 گھنٹوں کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ پیکیجز سستے ہو گئے، رابطہ آسانی سے ممکن ہو گیا اور بڑا سستا رابطہ ممکن ہو گیا۔ تو اب یہ موبائل کا نقصان سب سے پہلے یہ ہوا کہ استعمال کرنے والوں کی ذہنیت پختہ نہیں تھی، نہ پختہ نہ سمجھ لوگوں نے اس کو جب کثرت سے استعمال کیا تو پھر گھروں کی پرائیویسیاں ختم ہوئیں، فالتو باتوں کا رواج عام ہوا، غیر ضروری تعلقات کو بڑھایا گیا۔ جہاں تعلقات ضروری تھے، جن کو ٹائم دینا ضروری تھا ان کو نظر انداز کر دیا گیا، اور جن کو ٹائم دینا بہت ضروری نہیں تھا موبائل پر گھنٹوں ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں، تو گھروں کی پرائیویسیاں ختم ہوئیں، گھروں کے حالات وہ دوسرے گھروں کے اندر ڈسکس ہونے لگے، حتیٰ کہ اب تو گھروں کے اندر حالات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو پک رہا ہوتا ہے دوسرے گھروں کو وہ خبر ہوتی ہے کہ آج ان کی مرچیں تیز تھی، آج ان کا نمک تیز تھا۔ تو یہ
سب سے پہلا اس کا نقصان ہے کہ گھر کی بات چار دیواری کے اندر محدود نہ رہی، غیر ضروری تعلقات کو فروغ دے کر ضروری رشتوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ موبائل کی جب بھی بیل آتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، تو اس کے اندر عموماً میوزک ہوتا ہے، اور آپ مسجد میں ہوں، کسی خانقاہ میں ہوں، حتیٰ کہ حرم کعبہ میں ہوں، حتیٰ کہ بارگاہ نبوی میں ہوں، وہی میوزک کی گھنٹی بجے گی اور وہی موسیقی کی آواز آئے گی جس سے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا۔ حتیٰ کہ آپ نماز کے اندر موجود ہوں تو بھی آواز اسی موسیقی کی آئے گی، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جب موسیقی کی یہ گھنٹی کی آواز آتی ہے تو نمازی کی نماز میں بھی خلل آتا ہے، دوسروں نمازیوں کی نماز کے اندر بھی خلل آتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ اتنے ناپختہ ذہن ہوتے ہیں کہ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، معززین کے درمیان بیٹھے ہیں، تو انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس آواز کو میں بند کر دوں۔ پہلے وہ گھنٹی کی آواز لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور پھر وہ فون آن کر کے بلند آواز سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، ساری محفل کا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے، لوگوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ تو دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی جو ٹون ہے وہ عموماً موسیقی پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے بہت سارے غلط رابطے پروان چڑھے، خاص طور پر نوجوان نسل کے اندر کئی عزتیں لٹیں، خواتین اپنے گھروں سے بھاگیں، غلط رابطے جو ہیں وہ اس سے پروان چڑھے، نوجوان نسل کے اخلاق تباہ ہوئے، گناہ کرنا آسان ہو گیا، بلکہ گناہ کرنا بھی آسان ہو گیا، گناہ کر کے گناہ کو چھپانا بھی آسان ہو گیا۔ پہلے تو یہ جو روابط ہوتے تھے یہ بھی گناہ تو تھے، لیکن ان روابط کو چھپانا مشکل تھا۔ اب میسج کے ذریعے بات بھی ہو جاتی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی گناہ بھی آسان ہو گیا اور گناہ کو چھپانا بھی آسان ہو گیا۔ اس نقصان کی وجہ سے ہندوستان کے اندر جو مسلم پرسنل لا کمیٹی بنی ہے اس نے باقاعدہ سفارشات مرتب کی، اور انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل خصوصاً لڑکیوں کو موبائل رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، اس پر بین ہونا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، ان کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تیسرا نقصان میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط رابطے پروان چڑھے اور اس کے اندر گھر کے گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، عزتیں لٹ گئی۔ اور چوتھا اس کا نقصان یہ ہے کہ عموماً جو کثرت سے موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کی جو دماغی اور ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، یعنی حساب و کتاب بھی کرنا ہے تو موبائل پر وہ کیلکولیٹر نکال لیں گے، کوئی بات سوچنی ہے تو بجائے اپنے دماغ پر بوجھ ڈالنے کے وہ فوراً سرچ کر لیں گے کہ یہ کیا لکھا ہے، وہ جو سرچ ان کے سامنے آئے گی اسی پر اعتماد کریں گے، اپنے ذہن کے اس کے صحیح غلط ہونے کا تصور بھی نہیں کریں گے، تو دماغی صلاحیتیں اس سے کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح کثرت سے موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے اور خاص طور پر سونے سے پہلے موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے نیند بھی گہری نہیں آتی، خلل آتا ہے اس میں، اور ظاہر ہے جب نیند کے اندر خلل آتا ہے، گہری نیند نہیں آتی تو تھکاوٹ دور نہیں ہوتی۔ اسی طرح بندے کا ذہن کثرت سے موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے ذہن منتشر رہتا ہے، ذہن کے اندر یکسوئی نہیں ہوتی، حاضر دماغی نہیں ہوتی، ذہن منتشر رہنا یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہر وقت بندے کا ذہن الجھا ہوا ہو، کبھی اس طرف بھاگا جا رہا ہو، کبھی اس طرف خیال میں بھٹکا ہوا ہو، تو ذہن کا الجھ جانا، منتشر ہو جانا یہ بھی بہت بڑا وبال اور نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح یادداشت کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو انسانی صحت کے لیے بھی کثرت سے استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا پانچواں بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم جو مسلمان اور خصوصاً پاکستانی بحیثیت قوم ہیں اور قومی وحدت، یہ ہماری قوم کا
ایک بہت زیادہ تقاضا ہے، وحدت ہوگی تو ظاہر ہے قومیت ہوگی، لیکن جب سے موبائل کا استعمال کثرت سے ہوا ہے اس نے قومی وحدت کو بھی پارا پارا کر دیا۔ اب انفرادی طور پر تو ذہن منتشر ہیں ہی، خیالات بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ ہر بندہ جو 4 لفظ پڑھ لیتا ہے وہ نئی تحقیق نیٹ پر ڈال دیتا ہے، جو بھی اس کے سننے والے اس کے فالوور ہوتے ہیں بس وہ اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، تو کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، یعنی وہ وحدت جو ہے، وہ مرکزیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہر بندہ گروہوں میں بٹا ہوا ہے، قوم تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے، اور ذہن قوم کے آپس میں ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ قومی وحدت کا پارا پارا ہو جانا یہ بھی اس کے نقصانات میں سے بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح اس کا چھٹا نقصان یہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد فتنے تو پہلے بھی قوموں کے اندر پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ فتنے اتنی جلدی عروج نہیں پکڑتے اور اتنی جلدی عام نہیں ہوتے جتنی جلدی فتنے پیدا اس موبائل کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جتنی جلدی ان کو دوام ملتا ہے، عروج ملتا ہے، ترقی ملتی ہے، مقبولیت ملتی ہے۔ اور فتنوں کا تو ماٹو یہ ہوتا ہے کہ میری فالوئنگ زیادہ ہے لہذا میں آدمی بھی بڑا ہوں، میری تحقیق بھی زیادہ اچھی ہے، یعنی جس کی فالوئنگ زیادہ اچھی ہوگی، جس کو دیکھنے والے زیادہ ہوں گے، وہ سمجھے گا کہ میری تحقیق کا پایہ بھی بڑا بلند ہے۔ تو فتنوں کی کثرت بھی اسی کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اب تو جو باقاعدہ فتنے ہیں وہ تو فتنے ہیں ہی، عام بندہ بھی ان فتنوں کے اندر کسی نہ کسی طرح مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ میسیجز پر نیٹ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے میسیج چلتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ فلاں صحابی کا قول ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سرکار نے واقعی یہ فرمایا یا نہیں، بس ویسی حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر کے اس کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اس کو آگے بھی سینڈ کرو۔ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آگے بھی سینڈ کرنا ہے، بغیر تحقیق کے سرکار کی طرف کوئی بات منسوب کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طرح مختلف صحابہ کی طرف باتیں منسوب کر دیں گے، اقوال، کسی صحابی کا نام نہیں آئے گا تو کم از کم حضرت علی کی طرف کوئی بات منسوب کر دیں گے، نہیں دیکھیں گے کہ حضرت علی نے کہاں فرمایا، کتاب کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوتی، بس وہ حضرت علی کا قول، حضرت علی کا فرمان۔ یہ بات اس طرح بغیر سوچے سمجھے کسی کی طرف بات منسوب کر دینا، اور اس میں ہوتا یہ ہے، خرابی یہ ہے کہ اکثر باتیں اچھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات بری باتیں اچھے لفظوں میں لپیٹ کر، یعنی زہر کو شہد میں لپیٹ کر، غیر مسلم طاقتیں وہ بھی ان میسیجز کے اندر اپنی دخل اندازی کرتی ہیں، بلکہ ان کے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ تو یہ نقصان ہے کہ فتنے کثرت سے ہیں اور غلط باتیں معظم شخصیات کی طرف خواہ منسوب کی جا رہی ہیں، اور اس وجہ سے عام لوگوں کے اندر ظاہر ہے شکوک و شبہات تو پیدا ہونا فطرتی بات ہوتی ہے، یہ بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے نقصانات میں سے 7واں نقصان یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر تحقیق کے لوگوں کی عزتیں بھی اچھالی جاتی ہیں۔ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ صحافی بنا ہوا ہے، وہ بغیر تحقیق کے تبصرہ کر رہا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں کہ کسی نے ساری زندگی محنت کر کے عزت کمائی ہے اور میرے 2 منٹوں کی وجہ سے وہ خاک میں مل جائے گی، اس بات کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ کس سٹیٹس کا آدمی ہے اور میری حیثیت کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھے گا، بس وہ عزت اچھالنا اپنا فرض سمجھے گا اور اس کو عام کر کے اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے اور موبائل کے ذریعے کمائی کرنے کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے، تو عزتیں اچھالی جا رہی ہیں۔ یہ بھی اس کے نقصانات میں سے، بغیر تحقیق کے عزتیں اچھالنا یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح
اس کے نقصانات میں سے 8واں بڑا نقصان یہ ہے کہ پہلے کسی بندے کے پاس کوئی وقت اگر مصروفیات سے بچ جاتا، وہ کسی اپنے کے پاس بیٹھ جاتا، کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیتا، ماں باپ کا دیکھ لیتا، اپنے گھر بار کا دیکھ لیتا، دکان کی بہتری کا کوئی سوچ لیتا، کوئی غور و فکر کر لیتا، یعنی مصروفیت سے کوئی وقت بچتا تو کم از کم اپنے جسم کو آرام ہی دے لیتا، کسی نہ کسی مثبت مصرف کے اندر وہ وقت استعمال ہو جاتا تھا۔ اور اب موبائل کی وجہ سے اولن تو کسی کے پاس وقت بچتا ہی نہیں، اور کسی کے پاس کوئی وقت بچے تو وہ موبائل کی نظر ہو جاتا ہے۔ موبائل وقت کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، اس طرح موبائل وقت کو کھا رہا ہے، اور وقت کثرت سے ضائع ہو رہا ہے، اور وقت کے ضائع ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ اتنے وقت میں میں درود شریف پڑھ لیتا، اتنے وقت میں یہ کر لیتا، یہ اچھا کام کر لیتا، بس موبائل کے اندر وقت صرف ہو رہا ہے اور اس وقت کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ وقت کے نقصان یہ موبائل کے برکت ہے اور موبائل کی بدولت ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہ وقت قیمتی اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر زندگی میں ایک سانس بھی خریدنا چاہے تو ساری دنیا دے کر نہیں خرید سکتا، لیکن اتنی قیمتی چیز کتنی آسانی کے ساتھ ضائع کی جا رہی ہے۔ اور اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مال بھی اس پر بڑا ضائع ہو رہا ہے۔ کمپنیاں نئے نئے ماڈل تیار کرتی ہیں، اس کے اندر کوئی ایک آدھ چیز بڑھا دیتی ہیں، تو جس کے پاس اب پرانے ماڈل کا موبائل ہے اس کو وہ پرانا اچھا ہی نہیں لگتا، وہ مزید پیسے لگا کر نیا ماڈل، پھر اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی اس کی صحیح تصحیح اور مرمت، یعنی ایک تو موبائل پر پیسہ، دوسرا موبائل کے پیکیجز پر پیسہ۔ یہ جو مال ضائع ہو رہا ہے، یہ مال کہاں جا رہا ہے؟ مسلمان اپنا مال کیوں اس طرح ضائع کر رہا ہے؟ ضرورت کی چیز تھی، موبائل ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے مطابق استعمال کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، شریعت کوئی قدغن نہیں لگاتی، لیکن اس کو خواہشات نفسانی کا ذریعہ بنا لینا یہ شریعت مطہرہ کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اور بڑے لوگ جو ہیں بالغ، ان کے لیے تو موبائل نقصان دہ ہے ہی، بچوں کے لیے موبائل جتنا نقصان دہ ہے وہ حد سے زیادہ، اس لیے کہ بچے نشو و نما کی عمر میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ نشو و نما کر رہے ہیں اور موبائل کی شعاعیں یا ان کے اثرات ان کے ذہنوں پر جب اثر انداز ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے نقصان دہ کتنا ہوگا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ تحقیق کی ہے کہ سگریٹ جتنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس سے زیادہ موبائل بندے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، سگریٹ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے نقصانات میں نے چند ایک آپ کے سامنے گنوائے ہیں، ورنہ آپ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے مزید کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کے اندر چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے یہ چند ایک نقصانات کو مد نظر رکھ کے یہ شریعت مطہرہ کا فیصلہ ذہن میں رکھیں کہ فی نفس ہی موبائل برا نہیں ہے، موبائل ضرورت کی چیز ہے، اور جدید دور کے اندر اس کے بغیر زندگی مشکل ہے۔ ضرورت کے مطابق استعمال کریں، لیکن استعمال اس طرح کریں جس طرح اس کو استعمال کرنے کا حق ہے، جو اس کے استعمال کے طریقے ہیں، آداب ہیں۔ ان آداب میں سے اور استعمال کے طریقوں میں سے اختصار کے ساتھ چند ایک آداب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کے استعمال کا ادب یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ موبائل استعمال کریں، کسی کو فون کرنے لگیں تو دیکھ لیں کہ جس کو فون کرنے لگا ہوں نمبر اسی کا ہے۔ بعض اوقات جلد بازی کے اندر کرنا کسی کو ہوتا ہے، مل کسی کو جاتا ہے، اور جب کسی کو مل جائے تو اس سے معذرت کر لیں کہ بھائی آپ کو کرنا مقصد نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کرنا کسی کو تھا، کام کسی سے ہے، مل کسی اور کو گیا ہے، تو اب اسی کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی۔ یہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ جس کو نہیں کرنا تھا اس کو مل گیا، غلطی سے مل گیا، تو اب اس سے معذرت کرنے کہیں آپ سے کام نہیں تھا، غلطی سے مل گیا۔ دوسرا اس کا ادب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فون کرے، آپ فون اٹھائیں تو فون اٹھا کر السلام علیکم کہیں، اس لیے کہ فون پر بھی ایک ملاقات ہوتی ہے، اگرچہ وہ ملاقات غائبانہ ہے لیکن ہے یہ بھی ایک ملاقات۔ اور ملاقات کے بعد جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں،
تو ہمیں جو ادب دیا گیا وہ سلام کرنے کا دیا گیا، اور مسلمان جب ملاقات کے وقت سلام کرتے ہیں تو اس میں نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، ایک صحابی گزرے، انہوں نے حضور کو کہا السلام علیکم، سرکار نے فرمایا ان کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرے گزرے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سرکار نے فرمایا ان کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرے گزرے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار نے فرمایا ان کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو ملاقات، فون بھی ایک ملاقات ہوتی ہے، جب فون اٹھائیں تو سلام کریں، نیکیاں کمائیں، اور اس وقت ہیلو ہیلو کہہ دینا یہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ میں اس کو یہ تو نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، حرام ناجائز نہیں، لیکن یہ لفظ سنت بھی نہیں۔ بعض لوگوں نے شدت کا اظہار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، حرام ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے۔ ہیلو کہنا بھی جائز ہے، لیکن سنت جو ہے وہ تو السلام علیکم ہے۔ اور جو کہتے ہیں یہ حرام ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہیل سے بنا ہے اور ہیل جہنم کو کہتے ہیں، تو گویا وہ جو ہیلو کہتے ہیں کسی کو جہنمی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے ان کا، اس واسطے کہ یہ عموماً یہود و نصارہ ان کی ایجاد ہے، ہیلو بھی انہی کا مستعمل لفظ ہے، اور وہ جہنم کو جانتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بھی وہ ہیلو کہتے ہیں، تو ایک دوسرے کو وہ جہنمی تو نہیں کہہ رہے ہوتے۔ تو اس کا مطلب جہنمی نہیں، صرف اچانک بولے جانے والے الفاظ میں سے یہ لفظ ہے، یا کسی کو متوجہ کرنے والے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ تو صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ہیلو کہنے کی بجائے ہمیں ملاقات کا اسلامی طریقہ السلام علیکم جو بتایا گیا، اس سے نیکیاں بھی ملتی ہیں، بندہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے، تو سلام کرنا چاہیے ہیلو کی بجائے۔ اسی طرح اس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہوتا ہے کہ فون پر بے مقصد باتیں نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جس کے ساتھ زیادہ بے تکلفی نہ ہو، زیادہ گپ شپ نہ ہو، اس کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو فون کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے ہیں، لیکن پہلے بے مقصد باتیں شروع کر دیتے ہیں، مثلا کہاں ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ بھائی ان باتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ممکن ہے کوئی نہ بتانا چاہتا ہو کہ میں اس وقت کہاں ہوں، تو ان باتوں کی بجائے جو آپ کا مقصد ہے وہ بامقصد بات کریں اس سے۔ اسی طرح جب کسی کو فون کریں تو فون کرتے ہوئے جس کو فون کر رہے ہیں اس کے احوال کی رعایت بھی کریں، یعنی یہ دیکھ لیں کہ وہ بندہ نماز کے اندر تو اس وقت نہیں ہوگا، نماز کا وقت تو نہیں، اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کے آرام کا وقت تو نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دفتری سلسلے میں یا دکان کے سلسلے میں کال کر رہے ہیں، دکان کی کوئی بات پوچھنی ہے، تو فون ظاہر ہے اس وقت کریں جب وہ بندہ دکان پر موجود ہوتا ہے یا دفتر میں موجود ہوتا ہے۔ آدھی رات کو دکان کا معاملہ ڈسکس کر کے فون کرنے کا یہ تو مقصد سمجھ نہیں آتا۔ تو ظاہر ہے جس کو فون کر رہے ہیں اس کے احوال کی رعایت کر کے فون کریں، کہ دکان کا ٹائم ہے تو دکان کے معاملہ میں بات کریں، دفتر کا ٹائم ہے تو دفتر کے معاملہ میں بات کریں۔ اب ظاہر ہے دکان بند ہو گئی، دفتر بند ہو گیا، بندہ اپنی ذاتی مصروفیات کے اندر، گھریلو مصروفیات کے اندر چلا گیا، تو اب دفتری یا دکان کے معاملات اس سے ڈسکس کرنا یہ اس کے احوال کی رعایت نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ آدھی رات کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ویسے ہی نمبر دیکھ رہا تھا تو آپ کا نمبر سامنے آ گیا تو میں نے کہا حال احوال پتہ کرنا۔ یہ غلط استعمال ہے موبائل کا، موبائل اس لیے بنا نہیں ہے۔ اسی طرح موبائل کے استعمال میں سے ایک استعمال اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ معززین کے ہاں بیٹھے ہوں، کسی محفل میں، کسی اجتماع میں بیٹھے ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، تو کوشش کریں موبائل پہلے ہی سائلنٹ کر لیں، وائبریٹ پر بھی نہ لگائیں، اس لیے کہ وائبریٹ پر دوسروں کو آواز تو نہیں جاتی، لیکن جس کی جیب میں موبائل ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ وائبریٹ پر لگانے کی بجائے موبائل کو سائلنٹ ہی کر لیں، نہ آپ ڈسٹرب ہو نہ کوئی دوسرا ڈسٹرب ہو۔ اور معززین کے سامنے جب بیٹھے ہوئے ہوں تو اس وقت خواہ مخواہ موبائل پر میسج دیکھتے رہنا یا خواہ مخواہ موبائل پر تصویریں دیکھتے رہنا یا اس طرح کا موبائل کا استعمال معززین کے ہاں بیٹھ کر کرنا، یہ بھی موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اور موبائل کے جو استعمال کے آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ موبائل پر جب آواز آپ بات کر رہے ہوں کسی سے تو مناسب آواز سے ہی بات کرنی چاہیے۔
موبائل آپ کی آواز پہنچا دیتا ہے اگلے بندے تک. ایسا نہ ہو کہ آپ موبائل پر بات کر رہے ہو اور کوشش یہ ہو کہ میری آواز ڈائریکٹ دوسرے شہر تک پہنچ رہی ہو, پورا محلہ سنے. یہ موبائل پر بات کرنے کا یہ ادب نہیں ہے. اسی طرح موبائل پر جو گفتگو کی جاتی ہے اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر جو نمبر ہوتا ہے یا خواتین کا نمبر ہوتا ہے, خواتین کسی سے بھی بات کریں, ویسے تو مرد جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایسے انداز میں بات کرتے ہیں جس میں اپنائیت ہوتی ہے. مرد مردوں سے بات کریں تو اپنائیت کے انداز میں بات کریں, لیکن اگر کوئی رانگ نمبر کسی خاتون کے فون پر آ گئے تو اولاً تو اس کو وہ رانگ نمبر اٹھانا ہی نہیں چاہیے, بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر بار بار آ رہا ہے اور اس کو بتانا ہی ہے کہ آپ کا نمبر غلط ہے تو پھر خاتون نرم رویے میں بات نہیں کرے گی. اس کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ وہ سخت لہجے میں بات کرے, بلکہ وہ بات کرتے ہوئے پہلے سلام سے کلام کی ابتدا نہیں کرے گی. عام طور پر تو مرد جب بات کرتے ہیں تو سلام سے کلام کی ابتدا کرتے ہیں, لیکن وہ رانگ نمبر جو آ رہا ہے اس کے لیے وہ سلام سے ابتدا بھی نہ کرے, نرم لہجے میں بھی بات نہ کرے, سخت لہجے میں بات کرے, تاکہ کسی قسم کی آئندہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں. تو یہ چند ایک میں نے موبائل کے استعمال کے حوالہ سے گزارشات آپ کے سامنے عرض کی. اللہ کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.